إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، تزکیہ نفس کی یہ کلاس جس میں سورہ رعد کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 1 آیت نمبر 2 ان دو آیتوں کے تعلق سے تفسیر آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آج کے درس میں آیت نمبر 3 سورہ رعد آیت نمبر 3 ہم یہ تفصیل اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے سامنے مصحف کھول لیں، مصحف آپ کے سامنے ہو تو آپ کو سمجھنے میں اور آسانی ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے ہم یہ بات ذکر کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ درس ہے آیت نمبر 3 سورہ رعد۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اسی کا ذکر ہے اس آیت میں بھی، اور یہی ہمارے تزکیہ نفس اور ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ اور ایک مومن کو ہمیشہ یہ آیتیں پڑھ کر کے اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنا چاہیے اور اپنے نفس کو اور صاف ستھرا کرنا چاہیے۔ تو اس کے لحاظ سے یہ آیت توحید ربوبیت پر مشتمل ہے، یہ پوری آیت۔ اور توحید ربوبیت کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے تفصیل کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ جب اس توحید کے قائل ہیں، جب یہ مانتے ہیں، تو پھر انہیں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ جس ذات نے یہ سب کچھ کیا ہے وہی ذات تنہا عبادت کے لائق بھی ہے اور تنہا اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ یعنی توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کی دلیل دی جاتی تھی اور اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، اور اسی لحاظ سے یہاں اس کا ذکر ہے۔ تو آپ آیت کو سامنے رکھیے، اب میں آیت کی تفسیر کر رہا ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وہی ہے جس نے زمین کو وسیع بنایا، زمین کو وائڈ بنایا۔ الذی مد الارض، تو اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے یہ جو کہ کا
जो तौहीद रुबूबियत की जो तौहीद है उसका ये ज़िक्र है। इसके पहले जो आयत थी, आयत नंबर 2 इस सूरह की, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आलम आलम बाला का जिक्र किया था। आलम बाला का मतलब क्या है? ऊपर, आसमान। तो उसमें किसका जिक्र था? अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा। सूरज और चांद का जिक्र था। ये इसको कहते हैं आलम बाला, यानी वो आलम जो ऊपर है उसका जिक्र था। और उस आलम में अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की जो निशानियां थी उसका जिक्र था। अल्लाह ताला की अजीम कुदरत का बयान था। और इस आयत में अब आलम सुफला कहा जाता है इसको, यानी अब ये जमीन के लेवल की बात की जा रही है। और इस जमीन में जिसमें हम रहते हैं, ये जमीन जहां पर हम इंसान आबाद हैं, तो इस जमीन में पाई जाने वाली अल्लाह ताला की निशानियों का जिक्र है। क्या कहा? वहुवल्लज़ी मद्दल अर्द, वहुवल्लज़ी मद्दल अर्द। तो सबसे पहले क्या है? जमीन को जो फैलाने की और जमीन को वसी करने की जो बात है, वाइड रखने की जो बात है, उसका जिक्र आपके सामने आना चाहिए। क्योंकि इस पूरी आयत पर हम 5 पॉइंट पर बात करने वाले हैं, यानी 5 पॉइंट जो है, ये 5 पॉइंट्स, ये आपको नोट करना है। तो सबसे पहला मसला ये है, कहा अल्लाह ताला ने कि वहुवल्लज़ी मद्दल अर्द। मद्दा के माने क्या होते हैं अरबी जबान में? मद्दा का माना अरबी जबान में होता है किसी चीज को वाइड कर देना, बहुत कुशादा, वाइड जिसे आप कहते हैं, वो करना। जैसे अरबी जबान में कुरान में ही है, ये कुरान ही क्या है कि जिल्लिन जो है ममदूद कहा गया है। और या जो है इस तरह से कहा जाता है कि जो है किसी चीज के लिए मदीद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो मदीद ये इसी मद्दा से लफ्ज है ये। तो मदीद किसे कहते हैं? उसका माना क्या होता है? वासे, वासे, वासे कहते हैं वाइड, इंग्लिश में जिसे आप कहते हैं। तो ये जमीन को उसने क्या बनाया? वाइड बना। वाइड किस लिए बनाया? ताकि इसमें हम आसानी से जिंदगी बसर कर सके। अगर जमीन इस तरह से वाइड ना होती तो फिर लोगों का रहना यहाँ पर मुश्किल हो जाता। अब अगर जमीन सारी की सारी, जैसे आप पहाड़ देखते हैं ना, पहाड़ों पे क्या होता है कि अब ये सब पत्थर, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई इस तरह की, अगर ये जमीन, पूरी जमीन ही वैसे होती तो लोगों के लिए इस जमीन पे आबाद होना मुश्किल हो जाता। तो जरा सोचो, ऐ इंसानों, जरा सोचो कि तुम्हारे लिए जमीन को रहने के काबिल किसने बनाया है? ये वही जात है जिसने आसमानों को बुलंद किया, जिसने आसमानों को बुलंद किया। यानी आसमानों को जिसने इस तरह से पैदा किया, उसी ने जमीन को भी इस तरह से पैदा किया। तो इस आयत का मतलब ये भी नहीं है, ये कभी न जहन में आया आपके, कि जमीन को पहले पैदा कर दिया फिर उसको इस तरह से बिछाया, वैसा कुछ मामला नहीं है। बल्कि जमीन को ऐसे ही पैदा ही किया है अल्लाह ताला। जैसे मैंने आसमान के बारे में आपसे कहा था कि ऐसा नहीं था कि आसमान को पहले यहाँ बनाने के बाद ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाया गया उसको, वैसा नहीं। वैसे ही ऊपर उठा हुआ आसमान अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और ऐसे ही जमीन को अल्लाह ताला ने ऐसे ही वाइड जो है पैदा किया। तो ये पहला पॉइंट था। और इसी वजह से इस तरह की आयतों से कहीं ये बात नहीं समझ में आती है, और कहीं ये दलील भी नहीं लेनी चाहिए कि जमीन पूरी की पूरी मुसत्ता है और ये जमीन गोल नहीं है। जैसे अभी आजकल बड़ा मसला रहता है ना कि जमीन गोल है या जमीन चिपटी है, चिपटी है या गोल है।
تو بڑے جو ہے اس کے مسائل لوگوں کے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے اب جب بالکل یہ چیز پروف ہو چکی ہے کہ زمین گول ہے، یہ یعنی اس کا جو ہے وہ شیپ جو ہے نا وہ گول کا ہے، یہ چپٹی ہونے کا نہیں ہے، اور بالکل یہ ایسے ہے آج کے دور میں، یہ چیز اتنی کلیئر اتنی واضح ہے کہ جیسے آپ یہ کہتے ہو کہ دو اور دو مل جائیں تو چار ہوتے ہیں، ویسے ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ زمین گول ہے۔ تو اب جب یہ چیز بالکل پروف ہے، ثابت ہے، تو اب یہ مسئلہ آتا ہے کہ قرآن، اب چونکہ پہلے سے لوگ اس طرح کی بات ان کے ذہنوں میں تھی، وہ سمجھے ہوئے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا اور چپٹی بنایا۔ نہیں، ویسا کچھ نہیں ہے، اس عربی کے اس لفظ میں ایسا کہیں معنی نہیں آتا ہے میرے بھائی۔ ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ مادہ کے اصل معنی جو عربی میں ہوتے ہیں نا، کسی چیز کو پھیلانا یعنی وسیع کرنا، اور جو ہے وائڈ کرنا۔ یہ وائڈ کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر وہ گول بھی ہے تو وہ بھی وائڈ ہو سکتی ہے، یعنی جب یہ جو آپ دائرہ بناتے ہو، سرکل بناتے ہو، اس کو بہت دور جو ہے بہت بڑا لے کر کے جاؤ گے تو یہ سب کی سب کیا ہوگا، وائڈ ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو وائڈ بنایا، کشادہ بنایا، اور وہی ہے جس نے ایسا جو ہے زمین کو بنایا ہے۔ اور دوسری بات کیا کہی، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا۔ اب اس کے بعد زمین میں جو اس کی نعمتیں ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو یہاں زمین پہ آباد ہونا آسان ہوا، اور آج کے دور میں میرے بھائیوں اب تو لوگ چیزوں کو جانتے بھی ہیں۔ آج جو ہے سائنس نے جو ترقی کی، اس کے لحاظ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ جو نشانیاں تھی کائنات میں، وہ بہت کھل کر کے لوگوں کے سامنے آتی گئی۔ تو جو چیزیں قرآن نے بہت پہلے ذکر کی تھیں، آج یہ لوگ اس طرح کی چیزیں پیش کرتے ہیں جو قرآن نے بہت پہلے پیش کی تھیں، اور یہ واقعی دلیل ہے اس بارے میں، بہت بڑا پروف ہے کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور یہ باتیں ان کے پاس وحی کے ذریعے سے آئی تھی، کیونکہ یہ یہ علم اس زمانے میں سرے سے موجود ہی نہیں تھا، تو کس سے سیکھتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس کی سنی سنائی بات کہتے؟ لازمی طور پر یہ بات رب العالمین ہی کی طرف سے، پیدا کرنے والے ہی کی طرف سے آپ کو بتائی گئی، تو آپ کو ان چیزوں کا علم ہوا ہے۔ تو کیا کہا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ۔ یہ زمین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کے نیچے پانی ہے۔ جب پانی پر تھوڑی دیر کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کشتی جو ہے، کشتی جو ہے یہ آپ جو ہے بوٹ جسے انگلش میں کہہ لیتے ہیں، یا جو ہے آج کل شپ جو آپ جانتے ہیں، یہ پانی کے اندر کشتی جب ہوتی ہے، بوٹ جب ہوتی ہے، پانی کے اوپر کوئی بھی چیز رہے گی تو ایسے ہلتی رہے، حرکت ایسے حرکت کرتی رہے گی، ہلتی رہے گی، ہچکولے کھانا کہتے ہیں اردو میں ہم اس کو، ہمیشہ ہچکولے کھاتی رہے۔ اس کی وجہ سے پرانے زمانے میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ کشتی میں اگر کوئی کہیں جا رہا ہے بوٹ میں، تو وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے یا بیٹھ کے نماز پڑھے، کیونکہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا مسئلہ کیا تھا کہ یہ چونکہ ہچکولے کھاتی رہتی ہے پانی میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کھڑے ہیں تو گر جائیں، تو بیٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ تو یہ مسائل آتے تھے، اس کی وجہ سے آتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے کہ پانی کے اوپر یہ چیز ہے، تو یہ پانی کی حرکت کے ساتھ یہ ہچکولے کھاتی رہے گی۔ تو زمین کو رہنے کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو زمین جب پانی کے اوپر ہے تو اس میں بھی یہ ہچکولے کھانے کی، یہ بوٹ کی طرح سے اس کے ہلنے کا مسئلہ رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، کہا جعل فیہا رواسی، اس میں بڑے بڑے مضبوط قسم کے پہاڑ پیدا کرتی۔
रवासिया के असल माने अरबी ज़बान में होते हैं कोई चीज़ जब अपनी जगह पर बिल्कुल साबित रहती है, जमी हुई रहती है, सॉलिड जो है जम जाती कोई चीज़ होती है ना, तो उसको अरबी ज़बान में रवासी कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये पहाड़ जमीन में क्यों पैदा किए, ताकि जमीन की ये जो हचकोले खाने वाली का जो मसला है ना, वो जो है हचकोले नहीं खाएगी। और इसमें ये भी कहीं नहीं है, इससे कहीं ये चीज साबित नहीं होती है कि जमीन हरकत नहीं करेगी। हरकत का मतलब क्या होता है कि जो हरकत सूरज की है, चांद की है, वैसे ही जमीन की भी अपनी एक हरकत है। वो हरकत अलग है और हचकोले खाना अलग है। हचकोले खाने की बात क्या होती है कि उसी जगह पे है, कहीं जा नहीं रही है, लेकिन फिर भी वो हिलती रहेगी उसी जगह पे। तो जो हिलने की कैफियत थी ना, वो पहाड़ को नस्ब करके अल्लाह तबारक व तआला ने ये कैफियत खत्म की, ताकि लोग आसानी से इस जमीन पर जिंदगी अपनी बसर कर सके। हम इंसानों के रहने के काबिल बनाया अल्लाह ताला ने इस जमीन। तो रवासी के असल माने तो होते हैं किसी चीज का कहीं पर जम जाना, लेकिन यहाँ पर जो है इससे मुराद पहाड़ है। इसीलिए अरबी में जो लोग थोड़ी अरबी जानते हैं उनके लिए ये बात जिक्र करता हूँ मैं, कि यहाँ इससे पहले एक लफ्ज महजूफ है, अंडरस्टूड है, उससे हजफ कर दिया गया है। और जो चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं किसी भी लैंग्वेज में, उसे हजफ कर दिया जाता है, उसे बयान नहीं किया जाता, क्योंकि जो अंडरस्टूड है उसको जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तो वजाल फीहा जिबालन रवासिया, असल क्या है ये, जिबालन रवासिया। जिबाल ये माउंटेन, ये पहाड़ जो, और रवासिया ये उसकी सिफत है, यानी ये पहाड़ ऐसे जो है मजबूत किस्म के, जो वहीं पर जमा दिए गए जमीन के ऊपर, जिससे जमीन को एक बैलेंस मिल जाए और जमीन हरकत ना करे। अल्लाह ताला ने जो है, यानी ये हचकोले ना खाए, उसके लिए अल्लाह तबारक व ताला ने इसके अंदर पहाड़ जो है बनाए। इस पहाड़ के और भी बहुत से फायदे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक फायदा उसका जिक्र किया गया। और एक दूसरा मसला क्या था, पानी की जरूरत इंसान की पानी की जरूरत। हालांकि इस जमीन पे जैसे ये खुश्की के इलाके हैं, जो जमीन का जो ये इलाका है, इसके अलावा पानी का इलाका भी बहुत ज्यादा है। तो पानी तो बहुत है, इस जमीन के अंदर भी पानी है, नीचे जो जाएंगे तो पानी रहेगा। तो ये जो पानी है, ये इंसान की जिंदगी की जरूरत है, और पानी से उसकी जिंदगी है। सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि जितनी भी जिंदगी दुनिया में, इस कायनात में जानदार चीजें हैं, जान वाली चीजें हैं, उन सब के अंदर ये पानी, उन सब की जरूरत है और सबकी जिंदगी है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, वह अनहार, इस जमीन में नहरें अल्लाह ताला ने पैदा की। ये नहर, जिसे हम अरब वो जो है इंग्लिश में रिवर कहते हैं, उर्दू में दरिया कहते हैं, ये नहरें कैसे बनती हैं वो आप जानते हैं। अब आज के दौर में ये चीजें जो है लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि किस तरीके से ये पानी जो कि समंदर की तहों, समंदर में होता है, जब सूरज की किरणें उस पे पड़ती हैं, तो ये पानी भाप बन करके, स्टीम बन करके ऊपर जाता है। और जब ऊपर जाता है तो फिर यही पानी हवाओं के साथ जो है, यही भाप, यही स्टीम आपस में बादल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और फिर ये बादल कहीं जाकर के बरसता है, तो हम उसे बारिश कहते हैं। और जब ये बारिशें पहाड़ों पर होती हैं, बड़ी कसरत से होती हैं, तो पहाड़ों पर बरसने वाला ये पानी वहां से जब पहाड़ों से नीचे आता है, तो नीचे आते हुए वो वहां से झील बनती है। इसलिए पहाड़ी इलाकों के करीब आप झील देखने जाते हैं, आप
قدرت کے یہ نظارے جو ہے آپ کرنے جاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، ان علاقوں کو دیکھنے جاتے ہیں جہاں پر یہ سب چیزیں موجود ہیں، جھیل بنتی ہے، لیک جسے آپ کہتے ہیں آج کی زبان میں، یہ لیک بن کر کے جب وہاں سے واٹر جو ہے یہ فلو ہوتا ہے، وہاں سے جو ہے اوپر جو ہے بھرنے کے بعد آتا ہے، تو جو نیچی زمین ہوتی ہے وہاں پر یہ پانی بہنا شروع ہوتا ہے، تو ہم اسے ندیاں کہتے ہیں، ریور کہتے ہیں، دریا کہتے ہیں، اور یہ پانی جو بہہ کر کے پھر سے سمندر میں جا کر کے مل جاتا ہے۔ لیکن یہ جو بیچ کے علاقوں میں بہتا ہوا یہ پانی، یہ ہماری زندگی کی وہ ضرورت ہے جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ آج پوری دنیا میں اس پانی کو لے کر کے لڑائیاں ہو رہی ہیں میرے بھائی۔ آپ اپنے جو ہے اس علاقے میں بھی جانتے ہیں کہ کاویری ندی، اس کے پانی کو لے کر کے ہمیشہ کچھ نہ کچھ مسائل۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ کاویری ندی کس نے بنایا؟ کبھی کوئی سوچتا ہے اس کے بارے میں؟ یہ حکومتیں لڑتی ہیں، لوگ لڑتے ہیں کہ کاویری کا پانی ہم لیں گے، سپریم کورٹ میں فیصلے چلتے ہیں اس کے بارے میں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کیا کبھی یہ نہیں توفیق ہوتی کہ ذرا سوچیں کہ اس کاویری ندی کو بنایا کس نے ہے؟ یہ پانی جاری کس نے کیا ہے؟ یہ ہے نفس کا تزکیہ۔ ایک مومن کی سوچ یہ ہو، اور کاش کی پوری دنیا اگر اس چیز کو سوچے۔ کہتے ہیں کہ یہ سائنس حقیقت میں انسان کو صحیح راستہ دکھا سکتی تھی اگر یہ انسان اپنی عقل وہاں پر بھی استعمال کر لیتا۔ کبھی سوچ لیتا یہ انسان کہ جس پانی کے لیے ہم لڑ رہے، وہ پانی ہم کو دیا کس نے؟ کیا یہ پانی ایسے ہی وجود میں آ گیا؟ کیا یہ زمین ایسے ہی وجود میں آ گئی؟ کیا یہ پہاڑ ایسے ہی وجود میں آ گیا؟ کیا یہ بارشیں ایسے ہی ہو جا رہی ہیں؟ اور ان سب کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے جو پورا نظام چلا رہی ہے اور ہمارے لیے کاویری کے اس پانی کو جاری کیا ہے، جو پانی ہماری زندگی ہے، اور اس زندگی کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پانی کا زیادہ حصہ ہم کو ملے۔ کاش یہ انسان اس کے بارے میں سوچتا۔ اور یہی ہے میری بھائیو اس آیت کا مطلب، یہی ہے اس آیت کا پیغام، کہ اس میں دوسرا پوائنٹ تھا اس میں کہ جو ہے زمین میں اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ پہاڑ بنائے، دریا جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے اس زمین پر بہتے ہیں، ندیاں بہتی ہیں، ریور جو ہے یہ بہتی ہیں۔ اور اس کے بعد کیا؟ جب پانی کا انتظام ہوا تو پانی کے انتظام سے یہ زمین اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ یہ زمین اپنے خزانے کو ہمارے لیے گل دیتی ہے۔ یہ تو بہت ہم لوگ کہتے رہتے ہیں نا، ہم جو ہے ہندی والے، اردو والے، یہ بہت کہتے رہتے ہیں کہ ہماری دیش کی دھرتی سونا اگلے، سونا اگل رہی ہے۔ وہ سونا کیا ہے جو اگل رہی ہے؟ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، یہ تیسرا پوائنٹ۔ یہی پانی جب دریاؤں کی شکل میں بہتا ہے تو یہاں سے کھیتی کا تصور آتا ہے، یہاں سے باغبانی کا تصور آتا ہے، اور یہاں سے فارمنگ جسے آج کل آپ کہتے ہیں، کھیتی کرنا۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہا؟ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، کہ ہر پھل میں سے جعل فیہا میں ہا یہ ضمیر زمین ارض کی طرف، کہ ہر جو ہے پھل میں سے، فروٹ میں سے
اللہ تعالی نے اس زمین میں زوجین اثنین، دو دو پیدا کیے، دو دو بنائے، جوڑے بنائے۔ یہ تیسرا پوائنٹ اسی زمین سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اس زمین پہ کھیتیاں ہوتی ہیں، پودے اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں۔ یہ پودے جو اگتے ہیں یہ ہمیں اناج سپلائی کرتے ہیں، یہ درخت جو اگتے ہیں وہ ہمیں فروٹ دیتے ہیں۔ یہ سب کس نے بنایا؟ اللہ تعالی نے بنایا۔ یہ تیسرا پوائنٹ۔ کبھی آم جو بڑے مزے لے کر کے کھاتے ہیں، کبھی کھاتے ہوئے یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ نظام کیسا ہے کائنات کا؟ کس نظام کے تحت ہمیں زمین سے یہ غلہ مل رہا ہے؟ یہ زمین ہمارے لیے جو یہ سونا اگل رہی ہے، یہ دھرتی جو یہ سونا اگل رہی ہے، یہ کس کا نظام ہے؟ یہ کس کے نظام کی یہ کار فرمائی ہے؟ کبھی اس کی طرف دماغ جاتا ہے؟ عقل کبھی یہاں دوڑاتے ہیں جہاں عقل استعمال کرنی چاہیے، وہاں تو عقل سے پیدل ہو جاتے ہیں ہم لوگ، اور جہاں عقل نہیں استعمال کرنی چاہیے وہاں تو بہت عقل استعمال کرتے ہیں۔ تو ذرا سوچو کبھی اس کے بارے میں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ۔ زوجین بھی کہیں تو کافی ہے، لیکن اثنین کہہ دیا تو یہ اس سے اور تاکید ہو جاتی ہے، دو دو بنایا۔ کیا ہے مطلب اس کا؟ دو دو بنایا۔ مفسرین نے اس میں 5 باتیں ذکر کی ہیں۔ یہ دو دو والی بات کر رہا ہوں، 5 باتیں۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جوڑے بنائے، دو دو جو ہے یعنی الذکر والانثى، کہ یہ جو درخت ہے نا، جو آپ پیڑ جسے کہتے ہیں، درخت کہتے ہیں، ٹری کہتے ہیں، جو آپ کو اتنے سارے فروٹ دے رہے ہیں، پھل دے رہے ہیں، تو کہا اس میں بھی جوڑا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جوڑا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس میں بھی ذکر، یہ پہلا معنی ہے مفسرین نے ذکر کیا کہ مذکر اور مؤنث بنایا ہے، یعنی اس میں بھی میل اور فیمیل ہیں۔ اے انسانوں، جیسے تم جو ہے میل اور فیمیل، اور میل اور فیمیل کے ملاپ سے نسل چل رہی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر بھی، ان درختوں میں بھی ایسے ہی رکھا ہے کہ اس میں بھی میل اور فیمیل ہے۔ بڑی اب آج کل جو ہے آپ جانتے ہیں کہ سائنس بھی اسے پروف کرتی ہے۔ ہمیں سائنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے ماننے کے لیے، ایمان کے لیے، لیکن میں یہ صرف جو ہے اس لیے کہتا رہتا ہوں، یاد دلاتا رہتا ہوں کہ آج جو لوگ، میں ایمان والوں کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، دوسرے لوگوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں، کہ جب کسی کے سامنے آپ بات یہ پیش کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج تو آپ بھی یہ کہتے نہ ہو کہ اس میں کیا ہے؟ مذکر اور مؤنث ہیں، میل اور فیمیل اس میں بھی ہیں، درختوں میں بھی۔ اور یہ تو آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جاہلیت کے اس دور میں، لوگ ان باتوں کو جانتے تھے۔ یہ باتیں اس زمانے میں لوگ جانتے۔ کیسے؟ کہ ان کے یہاں ایک جو ہے کھجور کا درخت ہے، ان کے یہاں اصل کیا ہے؟ کھجور کا درخت۔ تو کھجور کے درخت کے تعلق سے وہ لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ اس میں میل اور فیمیل ہوتا ہے، اور اس کو تلقیح کرتے تھے وہ لوگ۔ تلقیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے تلقیح جو ہے، جیسے ابھی جو عورت پریگننٹ ہوتی ہے، شوہر اور بیوی کے ملنے کے بعد سے عورت جو پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو بھی عربی میں یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہی لفظ وہ استعمال کرتے تھے اس کے لیے۔ اور یہ لوگ باقاعدہ یہ کام کرتے تھے درختوں میں،
यानी वो ये समझते थे कि ये जो है पौधा है, ये درخت کا یہ حصہ یہ کیا ہے، یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے، تو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ وہ ملاتے تھے، ایک کو چیر کر کے یہ حصہ اس کے اندر جو ہے گھسا کر کے دونوں کو ملا دیا کرتے تھے، اور اس کو وہ نام دیتے تھے تعبیر نخل کا، تعبیر نخل کا، اس کو عربی میں تعبیر النخل کہا جاتا ہے۔ حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ مدینے میں چونکہ کھجور کی کھیتی بہت زیادہ تھی، یعنی کھجور کے باغات بہت زیادہ تھے، اور انصار کا اصل پیشہ، یعنی انصار کا جو آکوپیشن کہتے ہیں جیسے آج کی زبان میں، تو وہ ان کا جو ہے اصل پیشہ جو ہے یہی تھا، ان کی روزی روٹی کا ذریعہ یہی تھا کہ وہ لوگ یہ کھیتیاں کرتے تھے، یعنی بڑی کثرت سے وہ لوگ کھجور کے باغات رکھتے تھے، تو وہ لوگ یہ کرتے تھے۔ آپ نے ان کو دیکھا کہ یہ جو ہے یہ اس درخت کا حصہ لے کر کے اس درخت کے ساتھ یہ ملا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے؟ چونکہ آپ اس ماحول میں نہیں تھے، یعنی کھیتی والے اور باغبانی والے، یہ فارمنگ کا جو سسٹم ہے، جو باغ وغیرہ کی رکھوالی کرنے والے، چونکہ آپ مکے میں تھے اور قریش کے لوگ زیادہ تجارت کرتے تھے، وہ فارمنگ والا مسئلہ ان کا نہیں تھا، تو آپ بھی چونکہ اسی ماحول میں پلے بڑے تھے تو آپ کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں، تو آپ کو بھی اس کے بارے میں کچھ زیادہ جو ہے اس کے بارے میں نہیں تھا کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ یہ کیا کرتے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ خامخواہ کا جو ہے بیکار کا کام کیوں، اس کا فائدہ کیا اس طرح سے؟ اب اس زمانے کے لوگوں کو تو یہ پتہ نہیں نا کہ جو ہے اب آج کے دور میں ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی یہ ایسا ہے، یہ جو ہے مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، اس کو ملائیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، تو اب آج کے دور کے لحاظ سے تو وہ چیزیں جو ہے انہوں نے اس طرح کی چیزیں پڑھی تو نہیں تھی، وہ تو باپ دادا سے دیکھتے آئے تھے کہ وہ لوگ ایسا کرتے تھے تو یہ بھی کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو انہوں نے چھوڑ دیا، نہیں کیا اس سال۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس سال کھجور اچھا نہیں آیا بابو، کھجور کی جو پیداوار تھی وہ ذرا ردی قسم کا کھجور آیا، عمدہ قسم کا، اور جو کوالٹی جو کھجور کی ہوتی تھی وہ کوالٹی اس سال نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب، آپ نے پوچھا ان سے، ان صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، کیوں اتنا ردی کھجور آیا؟ تو کہا آپ نے منع کر دیا تھا، ہم نے نہیں کیا اس سال تعبیر نخل، اور اس کی وجہ سے یہ کھجور جو ہے اس طرح سے ردی قسم کے کھجور آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انتم عالم بامور دنیا کو، تمہاری دنیا کے معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو، اس لیے جیسا تم کرتے تھے ویسا کرو، یہ تو میں نے ایسے ہی سمجھا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، خامخواہ کا جو ہے یہ بیکار کی محنت کیوں جو ہے، اس کے لیے میں نے سوچ کر کے ایک بات کہہ دی تھی، لیکن جب تم یہ جانتے ہو کہ اس کا اپنی جگہ پر فائدہ ہے اور اس سے پھل اچھے آتے ہیں، تو تم کو پھر وہ کام کرنا چاہیے، اور پھر اس طرح سے وہ چیز چلتی رہی، تو وہ لوگ تو کرتے تھے وہاں، ان کو یہ چیزیں پتہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا، یہ قرآن کی ایک آیت جو ہے سورہ غاشیہ میں آپ جمعے کے دن سنتے رہتے ہیں، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی طرف کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا؟ تو اس کی تفسیر میں لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ چونکہ عربوں کا اونٹ جو ہے سب سے اہم جانور، اور اونٹ کی ایک ایک چیز کو یہ لوگ جانتے تھے اچھی طرح سے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا یاد دلایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اس کو، وہ تفصیل نہیں بتائی ان کے سامنے کہ اونٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ ایک جو ہے صاحب نے اونٹ کے ایسی ایسی چیزیں ذکر کی ہیں میرے بھائیوں کہ آج دنیا حیران رہ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ اس زمانے میں وہ لوگ جانتے تھے، اس لیے ان کو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں پیش آئی، کہ وہ خود جانتے ہیں کہ اونٹ کی جو یہ پیدائش ہے وہ دوسرے جانوروں سے الگ ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اونٹ کو کے اندر کیوں رکھی ہے اور اس کی پیدائش میں یہ چیزیں کیوں رکھی ہیں، اور اس کی باریکیاں جو ہے، اس پیدائش کی وہ باریکیاں، اور یہ اتنا پرفیکٹ جو ہے یہ کام، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان عربوں کے لیے کیا کیا تھا کہ کیا تم اونٹ کو دیکھتے نہیں ہو کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا ہے، کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ پہاڑوں وغیرہ کا ذکر میرے بھائیوں بعد میں آیا، پہلے کس کا آیا تھا؟ اونٹ کا آیا، کیونکہ وہ لوگ اس چیز کو جانتے۔ ایسے ہی یہ معاملہ بھی، جو ان کے یہاں سب سے زیادہ چیز، بہت زیادہ جو چیز عام تھی، وہ کیا ہے؟ کھجور کا باغ۔ اور کھجوروں کے تعلق سے یہ لوگ یہ کرتے تھے باقاعدہ، اور جانتے تھے کہ اس میں میل اور فیمیل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس نے یہ جو ہے ان کے جوڑے بنائے ہیں، اس میں بھی میل اور فیمیل بنایا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ بڑے اچھے قسم کے کوالٹی جو فروٹ کی ہے، وہ کوالٹی فروٹ آپ کو حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک جو ہے مانا تھا، میں نے 5 کی بات کی تھی۔ دوسرا جو ہے کہا بعض لوگوں نے کہ یہ رنگ کے لحاظ سے ہے، یعنی رنگ کے لحاظ سے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں سے کسی کا رنگ سفید ہے، کسی کا رنگ لال ہے، کسی کا رنگ کچھ اور ہے، تو یہ الگ الگ رنگ کے بنائے، یہ ایک ہی رنگ کے نہیں ہیں سب۔ اب بڑا تعجب ہوتا ہے، آپ کھجور تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، آم بھی آپ، ہمارے یہاں چونکہ آم جو ہے، تو آم کا بھی کلر دیکھیے تو الگ الگ آموں کا الگ الگ شیپ اور الگ الگ کلر ہوتا ہے۔ اور کھجوریں تو آپ خرید کر کے کھاتے ہیں تو کوئی لال ہے تو کوئی کالا ہے تو کوئی کچھ اور ہے، کوئی کچھ اور ہے، الگ الگ طرح کی کلر جو ہے بنا۔ یہ کلر کس نے دیا اس کو؟ تو بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کیا لکھا کہ الابیض والاحمر، الابیض والاسود، کہ اس کا رنگ جو ہے کہیں سفید ہے تو کوئی کالا ہے، سفید ہے تو لال ہے، اس طرح سے۔ آپ انگور کو لے لیجئے، یہ انگور جو ہے گرین بھی ہوگا اور جو ہے بلیک بھی ہوتا ہے، تو اس طرح سے الگ الگ رنگ کے بنائے، یہ رنگ دیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ بھی ذکر کیا بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے نا اس کا جو ہے ذائقہ ہے، یعنی ان جو ہے فروٹ میں، ان پھلوں میں کھٹا بھی بنایا، میٹھا بھی بنایا، کھٹے بھی ہیں اور میٹھے بھی ہیں۔ انگور کے بارے میں تو آپ بہت سنتے رہتے ہیں کہ انگور کھٹے ہیں، اگر مل جائے تو انگور میٹھے ہیں، اور نہ ملے تو انگور کیا ہیں؟ کھٹے ہیں۔ تو یہ جو ہے پھلوں میں میٹھا ہونا، کھٹا ہونا، یہ بہت کامن چیز ہے۔ آپ آم کی بات لے لیجئے کہ آم میٹھے بھی ہوتے ہیں، کھٹے بھی ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کے یہاں زیادہ تر آم کا مسئلہ ہوتا ہے، تو آم جو ہے کبھی سیب خریدنے جاتے ہیں تو کیا کہتا ہے وہ، یہ بڑا سویٹ ہے جو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ الگ الگ ذائقہ جو رکھا، ایک ہی جو ہے پھل آم، وہ میٹھا بھی ہوتا ہے، کھٹا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو جس نے یہ پیدا کیا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور اس نے پھلوں میں سے کیا کیا؟ دو دو بنائے، یعنی کھٹا بھی اور میٹھا بھی، اس نے دونوں بنایا۔ اور ہمیں دونوں کی ضرورت ہے یا دونوں میں سے ایک ہی کی ضرورت ہے؟ جہاں مٹھاس کی ضرورت ہوتی ہے چٹکارے لے کر کے کھانے کے لیے، اور بڑا میٹھا ہے اور بڑی خوشی خوشی کھاتے ہیں، وہی کھٹاس کی ضرورت ہوتی ہے مختلف چیزوں کے لیے۔ اگر یہ آم کھٹا نہ ہو تو اچار کہاں سے بناتے؟ تو اچار، آم کا اچار کھاتے ہو، روز کھاتے ہو، کبھی سوچا ہے کہ یہی آم جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں، یہی آم ہم استعمال کرتے ہیں، پکنے کے بعد تو بڑا میٹھا ہوتا ہے، تو اچھا لگتا ہے
मीठा ना हो तो कहते हैं बड़ा खट्टा है। तो ये खटास भी, ये मिठास भी, ये कहाँ से आई है? किसने बनाया ये? अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया। ये सारी चीजें, ये सारा निज़ाम, कुदरत का ये निज़ाम मेरे भाइयों, ये हमें दावत दे रहा है कि हम सोचें और उसकी अजीम कुदरत पर ईमान ले आएं। और जब उस पर ईमान ले आएं तो ये भी होता है कि तन्हा मालिक वही है, खालिक वही है, तो इबादत भी सिर्फ उसी की होनी चाहिए। ये तीसरा पॉइंट था, उसके बारे में मैं बात कर रहा था आपसे। तो ये मुफस्सिरीन ने ये सारी बातें जिक्र की हैं, और फलों में ये सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह की सारी चीज़ें जो है होती हैं फलों के अंदर। तो इसमें एक चीज़ और भी है, यानी 5 चीज़ें मैंने आपसे कहा था, इसमें और भी होता है कि ये फल कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पानी होता है सिर्फ, और आप उससे पानी इस्तेमाल करते हैं। कुछ सॉलिड किस्म के होते हैं जिसे आप जो है उसको खाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, कुछ को जूस के लिए यूज़ कर लेते हैं, कुछ को पानी के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। तो ये अलग अलग अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बनाया, यानी सॉलिड भी, लिक्विड भी। ये भी 2 तरह की चीज़ें हो गई। इन फलों में अल्लाह ताला ने ये चीज़ें रखी हैं। ये बात, ये जो है वो चीज़ें जो है रखी हैं अल्लाह तबारक व तआला ने। इसके अलावा एक आखिरी बात इन फलों के ताल्लुक से, कि ये फल ऐसे भी हैं मेरे भाई जो अपने अंदर भरपूर ग़िज़ाइयत रखते हैं, जैसे खजूर का फल है, भरपूर ग़िज़ाइयत। और जो कुछ ऐसे हैं इसमें से जो टेस्ट रखते हैं, लेकिन ग़िज़ाइयत के लिहाज से फ़ायदा हर एक के अंदर कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उनके अंदर वो ग़िज़ाइयत नहीं होती जो दूसरे फल में। तो अलग अलग फलों में अल्लाह ताला ने अलग अलग तरह की ग़िज़ाइयत रखी है। और आज तो हर कोई जानता है इस चीज़ को, कि आप ये फल खाओगे तो इसमें ये विटामिन मिलता है, ये फल खाओगे तो ये विटामिन मिलता है, ये फल खाओगे तो ये विटामिन मिलता है। वो तो आप सुनते ही रहते हो ना। ये सारी चीज़ें तो हमारे ज़हनों में आजकल तो हमारे सामने बड़ी जो है इसके साथ है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो खजूर है, उसके अंदर जो ग़िज़ाइयत है वो सबसे ज़्यादा है। ये मैं कहीं जो है दर्स में, खुतबों वगैरह में भी मैं इसको ज़िक्र कर चुका हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कि ये चीज़ें जो है इसकी तफ़सीर में ज़िक्र की गई, और अल्लाह ताला सिर्फ़ अपनी अज़ीम कुदरत को बताता है। मैं यहाँ आम के ताल्लुक से एक बात कहूँगा आपके सामने, कि यहाँ जो है मलिहाबाद एक शहर है, लखनऊ से कुछ दूरी पर एक मलिहाबाद, जो आमों के लिए, दशहरी आमों जो है, आमों की बहुत सारी वैरायटीज़ है ना, तो उसमें से एक दशहरी जो है। हम लोग चूँकि आम के बारे में ज़्यादा जानते हैं, हम लोग खजूरों के बारे में कम जानते हैं, तो इसलिए मैं जो है आपको आम की मिसालें पेश करता हूँ इसमें। तो दशहरी आम के लिए ये मलिहाबाद का इलाका हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है, और दशहरी आम भी अपने आप में बड़ी शोहरत रखता है। तो वहाँ पे एक शख्स ने, एक मुसलमान शख्स ने, एक दरख्त के अंदर, वो कलम लगाना कहते हैं, उसमें भी वो जो है मुज़क्कर मुअन्नस का मसला यहाँ पर भी होता है, यानी आम की जो है दरख्तों में भी इस तरह की चीज़ें करते हैं लोग, तो वो कलम लगाते हैं उसमें। तो एक ही दरख्त ज़मीन से उगने वाला, उसके अंदर अलग अलग जो है वैरायटीज़, आमों के वैरायटीज़ की उसने जो है क्या किया, कलम लगाया। तो एक ही दरख्त से पता नहीं कितना, वो जो है अखबार में मैंने पढ़ा था, न्यूज़पेपर में एक मर्तबा, तो मुझे वो लफ्ज़ याद नहीं रहा, लेकिन बहरहाल काफ़ी ज़्यादा जो है वैरायटीज़ के आम सिर्फ एक ही दरख्त से आते थे, वो कलम लगाने की वजह से उसमें। और उसका बड़ा नाम था, उसको बाकायदा जो है न्यूज़पेपर में उसका ज़िक्र आया था, उसका इंटरव्यू जो है छपा था उसमें।
تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیاں جو ہمارے آس پاس ہر جگہ پھیلی ہوئی یہ نشانیاں ہیں، جو ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اس اللہ پر ایمان لے آئیں، اور جو ایمان پہلے سے ہے اس کو مضبوط کریں۔ جب یہ آیتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس ہے۔ ہمارے ایمان میں کیا ہوتا ہے میرے بھائیو؟ اضافہ ہو۔ یقیناً اس وقت آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا جب آپ نے سوچا اللہ تعالیٰ کی اس عظیم قدرت کے تعلق سے، تو کیا ہوا؟ ایمان میں اضافہ ہوا۔ یہ تیسرا پوائنٹ جو۔ چوتھا پوائنٹ، یغشی اللیل النہار۔ یغشی اللیل النہار، یہ الگ الگ ٹکڑے ہیں اس جو ہے آیت کے، میں نے الگ الگ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے الگ الگ پوائنٹس کی شکل میں۔ اب کیا ہے؟ یغشی اللیل النہار، اس پر غور کیجئے۔ غور سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم کو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، تو ہم سب کو غور و فکر کرنا ہوتا ہے اسی لحاظ سے۔ یہاں پہ غور و فکر کیا کرنا ہے؟ جو لوگ تھوڑی عربی زبان جانتے ہیں، پہلے میں ان کو جو ہے دعوت دوں گا کہ اس آیت کی طرف آئیں اور دیکھیں اس آیت میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے شروع میں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ۔ مدّ یہ عربی زبان میں یہ ورب، اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، جعل یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے عربی میں۔ تو یہ پہلے جو اس کے بیان کیا گیا اس آیت میں جو کچھ بھی، وہ پاسٹ ٹینس تھا، اور یہاں اب اس ٹکڑے کے اندر پریزنٹ ٹینس آ گیا ہے، اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ یغشی یہ فعل مضارع ہے عربی کا۔ تو اچانک جو ہے وہ جو تھا پہلے پاسٹ ٹینس کا، اس کو یہاں پر چینج کر کے کیا کر دیا گیا ہے؟ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس جو ہوتا ہے وہ بیان کیا گیا، یعنی پریزنٹ جو ہے یغشی فعل مضارع وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ پہلی بات ہوتی ہے سوچنے کی۔ تو ہمیشہ ہم جب قرآن میں سوچتے ہیں تو عربک لینگویج کے لحاظ سے بھی سوچتے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں بلاغت کے لحاظ سے، وہ باتیں کب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن یہ جو تھوڑی سی عربی جو ہے جاننے والوں کے لیے بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ باتیں میں ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو یغشی یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، اور اس سے پہلے کیا آیا تھا؟ فعل ماضی۔ یہ فرق کیوں ہے فعل کے استعمال کرنے میں؟ کہ جہاں تک زمین کو وائڈ بنانے کی بات ہے، پہاڑ اور دریا جو ہے، اور پھل جو ہے، یہ جو ہے دو دو طرح کے پھل بنانے کی جو بات ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے پیدا کیا، وہ پاسٹ کی چیز تھی، پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، ایسا بنا دیا اس کو۔ لیکن یہ رات اور دن کا جو معاملہ ہے، یہ روز کا معاملہ، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک مرتبہ پیدا کر دیا گیا اور اس نظام بنا دیا گیا، اس نظام کے تحت وہ چیز چل رہی ہے۔ یہ ویسا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ یہ روز ایسا ہوتا ہے، یہ روز ایسا ہوتا ہے۔ وہ روز کیا ہے؟ یغشی اللیل النہار، روز ایسا ہوتا ہے، ایوری ڈے، کہ رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے، رات دن کو کور کر دیتی ہے۔ کورڈ، یغشی کا معنی عربی میں یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ڈھانپ دینا۔ شیخ شاید آپ میوٹ ہو گئے شیخ۔ تو کسی چیز کو کور کر دینے کا معنی ہوتا ہے یغشی کے اندر۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے۔
اور الٹے بھی ہوتا ہے، یعنی دن سے رات کو ڈھانپ دیتا ہے، کورڈ کر دیتا ہے۔ اور یہ روز ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ چیز ہو گئی اور اس کے بعد پیدا کر دیا، نہیں، یہ روز ہوتا ہے۔ تو پریزنٹ بیان کیا، آپ روز دیکھتے ہو کہ دن ہے، ابھی سورج نکلا ہوا ہے، یہ سورج ڈوب جائے گا تو رات آ جائے گی، رات جو ہے دن کو ڈھانپ دیتی ہے۔ جب کسی چیز کو آپ کورڈ کر دیتے ہو، کور لگا دیتے ہو اس کے اوپر سے، تو اس پر اندھیرا ہو جاتا ہے، وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا ہو جاتا ہے، ڈارکنیس۔ تو رات کا اندھیرا دن پر غالب آ جاتا ہے، دن کے اجالے پر غالب آ جاتا ہے، تو گویا کہ رات نے کیا کر دیا؟ دن کو کور کر دیا۔ اب دن نظر نہیں آ رہا ہے، دن کو چھپا دیا اس نے۔ اور جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو رات کا یہ جو کور تھا وہ دن جو ہے ہٹا دیتا ہے، اور رات جو ہے ختم ہو جاتی ہے اور دن کا اجالا ہو جاتا ہے۔ یہ روز ہے، یہ رات و دن کا آنا اور جانا، یہ کس کی قدرت کی نشانی ہے؟ یہ اس رب کائنات کی قدرت کی یہ نشانیاں ہیں۔ یہ روز تو رات آتی ہے، دن آتا ہے، رات جاتی ہے، دن آتا ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے، یہ تو روز ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ اور کیا ہے اس میں ہم سب کے لیے؟ قدرت کی یہ نشانی ہم اپنی آنکھوں سے روز دیکھ رہے ہیں، اور اسی کو تو دعوت دے رہا ہے ہمارا رب۔ اور ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ 5واں پوائنٹ ہے اس آیت کا، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ ان ساری چیزوں میں جو بھی اوپر بیان کر دی گئی، ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کرو میرے بھائیوں، یہ نشانیاں اور اس کے جو ہے پردے کھلتے جائیں گے، آپ کا دماغ کھلتا جائے گا، اور آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ اب صرف آخری جو پوائنٹ تھا، رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے، دن رات کو ڈھانپ لیتا ہے، یہ جو بات ہے، رات اور دن کا یہ آنا جانا، یہ جو نشانیاں کہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں صرف چند نشانیاں اس کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وقت اب ہمارا ہو رہا ہے، تو اس کے لحاظ سے یہ چند نشانیاں پیش کر کے میں آج کا یہ درس ختم کروں گا، اور یہ نشانیاں لے کر کے آج کا درس آپ اپنے جو ہے جائیں گے۔ یہ پیغام ہوگا جس سے آپ کا ایمان بڑھے گا، اور جس کی وجہ سے آپ کے نفس کا تزکیہ ہوگا، اور آپ کے اس نفس میں ایمان کی جڑیں اور مضبوط ہو جائیں گی۔ پہلی بات کیا ہے؟ کہ پہلی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اس میں عقل والوں کے لیے، قوم کے لیے کیا ہے؟ غور و فکر کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ یہ بتائیے، جب رات ختم ہوتی ہے، دن کا اجالا آتا ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ رات اور دن اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ہم رات کو آرام کر سکیں اور دن کو اپنا کام کر سکیں۔ یہ رات اور دن کا آنا جانا یہ بہت کامن چیز، یہ بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، اور میں اس کی طرف زیادہ جو ہے نہیں جاتا، لیکن یہ بہرحال مفسرین نے نشانیوں میں اس کا خاص طریقے سے ذکر کیا ہے کہ رات کو جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز سو جاتی ہے، اور ہر چیز پر جو ہے نیند طاری ہو جاتی ہے، آرام کرتا ہے، اور پھر سے جو ہے جب دن نکلتا ہے تو اپنے کام کے لیے دن کے اجالے میں ہر کوئی نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دو چیزیں پیدا کی ہیں تاکہ جو ہے ہمیں آرام بھی ملے، اور ہمیں کام کا وقت بھی ملے، اور کام کے لیے مناسب جو ہے روشنی بھی ملے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام۔ دوسری بات جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ رات اور دن کا آنا جانا یہ ہم انسانوں کے لیے
روز ایک پیغام دے کر کے جاتا ہے، روز ایک پیغام دے کر کے جاتا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ یہ سورج کا نکلنا، پھر سورج کا بالکل دوپہر کے وقت میں تمازت جو ہے، یعنی بھرپور گرمی اس کے اندر، اور پھر جو ہے سورج کا ڈھل جانا، یہ روز ہمیں ایک پیغام دے کر کے جاتا ہے، ایک خاموش پیغام۔ عقل والوں کے لیے یہ پیغام کہ ہمارا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ ہماری زندگی کا سورج نکلا تھا جب ہم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ہم نے دنیا کا سورج دیکھا، اور ہماری زندگی کا سورج نکلا۔ یہ ہماری زندگی کا سورج اتنا جو ہے نازک ہوتا ہے، جیسے سورج کی کرنیں ہوتی ہیں صبح کے وقت میں، اس میں کوئی سختی اور گرمی نہیں ہوتی، آرام سے آپ اس کے سامنے گھنٹوں کھڑے رہ سکتے۔ لیکن یہی سورج جب اوپر کو جاتا ہے، اور جب بالکل جو ہے کیا کہا جاتا ہے کہ نصف النہار ہم عربی میں کہتے ہیں، یعنی جب دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے تو بڑا گرم ہو جاتا ہے، اور کوئی اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑا نہیں رہ سکتا، اس کی گرمی سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہی سورج شام ہوتے ہوتے پھر ڈھل جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے ڈوبنے کے وقت میں آرام سے اس کے سامنے کھڑے رہیے۔ اب اس سورج میں وہ طاقت نہیں رہ گئی کہ آپ کو روک سکے اپنے سامنے کھڑے ہونے سے۔ ہماری زندگی بھی میرے بھائیوں یہی ہے، روز یہ آنے والا سورج، یہ جو سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، جس سے یہ رات اور دن کا آنا جانا ہے ہماری زندگی، یہ روز ہمیں ایک خاموش دعوت دے کے جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سورج نکلا تھا جب آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور جب آپ جوان ہوئے تو بھرپور طاقت میں تھے آپ۔ 40 سال کی عمر تک یہ ہوتا ہے، اور جب 40 سال کی عمر سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ کمزوری پھر آگے آتی جاتی ہے، اور جب 60 سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ وہ شام کا وقت ہوتا ہے، ڈوبنے کے قریب کا جو وقت ہوتا ہے، اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں، پھر سے طاقت جو ہے چلی جاتی ہے بدن کی، اور بڑے مجبور سے ہو جاتے ہیں، اور ایک دن ہماری زندگی کا یہ سورج ڈوب جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ تو یہ ہمارا دنیا کا یہ سورج میرے بھائیوں بڑا خاموش پیغام دے کر کے جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سورج بھی ایسے ہی ایک دن ڈوب جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے آپ بھی نہیں آئے ہو، جیسے میرا حال ہے ویسے ہی آپ کا بھی حال ہوگا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں یہ پیغام میرے بھائی، یہ چھپا ہوا پیغام ہے جو ہمارے لیے ہے۔ یہ روز یہ پیغام ہمیں ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پیغام سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، یہ نفس کے تزکیے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تیسری چیز، میں زیادہ جو ہے لمبا جو ہے اس کا، ورنہ جو ہم جب بیان کرتے ہیں سب اسی کے اوپر تو اور بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لیکن ایک تیسری چیز جو آج آپ کو یہ درس میں لے کر کے جو ہے اپنے گھر جانا ہے، اپنے ساتھ جانا ہے اپنے نفس کے تزکیے کے لیے، وہ کیا ہے کہ یہ رات اور دن کا آنا جانا ایک اور پیغام دیتا ہے ہم کو روز، کہ یہ رات چاہے جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو جائے لیکن رات کو ختم ہونا ہے، اور دن کا یہ اجالا چاہے کتنی اپنے اندر چمک رکھتا ہو، لیکن دن کا اجالا بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے جو حالات ہوتے ہیں نا زندگی کے، ہمارے وہ دکھ اور سکھ ہماری زندگی کا حصہ ہے میرے بھائی، ہماری لائف کا ایک پارٹ ہے یہ دکھ اور سکھ، ہم کہتے ہیں ہندی،
क्या मतलब होता है इसका؟ अगर कभी आप दुख में हैं तो याद रखिए रात को, ये रात आपको एक पैगाम देती है। यूं समझ जाइए कि ये दुख की घड़ियां, ये आपकी जिंदगी की रातें हैं ये, और हर रात के बाद सुबह आती है। तो हर दुख की घड़ी के बाद खुशहाली का सवेरा भी आएगा। तो जब इंसान ये अकीदा रखता है ना, तो कभी मायूस नहीं होता, और ऐसे लोग कभी सुसाइड की तरफ नहीं जाते, चाहे उनकी जिंदगी के हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो। ये ईमान की मजबूती है, और ये नफ्स का तज़किया है ये, कि जब दुख की घड़ियां हो तो रात को याद रखें कि ये दुख की घड़ियां हमेशा के लिए नहीं होती हैं, खुशहाली का सवेरा भी जरूर आएगा। वो उम्मीद रखो, और इस उम्मीद के साथ जिंदा रहो। अभी जो है तुर्की में, सीरिया में जो जलजला आया, तो क्या होता है, कहीं भी पता है तो बहुत से लोग होते हैं तो मुख्तलिफ तरह के तफसीर करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, और बाज़ लोगों को बड़ी खुशी होती है कि चलो जो है हमारे जो है दुश्मन मुल्क के साथ ऐसा हुआ, तो बड़ी खुशियां भी मनाते होंगे। लेकिन याद रखिए कि ये मोमिन क्या करता है, दुख की ये घड़ी है, ये भी वक्त है, गुजर जाएगा, और दिन का उजाला जरूर। ये परेशानी है, वक्ती परेशानी है जो होगी। ये जलजले भी हमको याद दिलाते हैं बहुत सारी चीजें, उसमें भी निशानियां हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपके सामने जो पेश कर रहा था रात और दिन के ताल्लुक से, तो दुख ये समझिए रात है, और जब हमें खुशहाली होती है तो वो हमारी जिंदगी का दिन होता है। तो जब हम जिंदगी के दिन में हो, यानी उजाले में हैं, खुशहाली का उजाला है, तो वो अल्लाह की दी गई नेमत है, उसका शुक्र अदा करो। ये फख्र करने के लिए नहीं है, ये घमंड करने के लिए नहीं है, ये ईगो के लिए नहीं है, कि आप ये समझ करके बैठ जाएं कि हम तो बड़े मजे में हैं साहब। नहीं नहीं नहीं। जिसने दिल का उजाला दिया है, वो जिंदगी में रातें लाना भी जानता है। तो रातों को भी याद रखो, दिन के उजाले में रात को याद रखो। ये घमंड करने के लिए नहीं है, ये तकब्बुर के लिए नहीं है, ये फख्र के लिए नहीं है, बल्कि ये तो शुक्र के लिए है उस रब्बुल आलमीन। उसका शुक्र अदा करो उस पर, न ये कि उस पर फख्र करो। वरना ये ढलता हुआ सूरज हमें याद दिलाता है कि हमारी ये ताकतें और हमारी ये दौलतें भी एक दिन सब की सब खत्म हो जाएंगी। ये जलजले हमें याद दिलाते हैं कि कहाँ आदमी जो है बड़े आराम से था, और सिकंडों में सारी इमारतें जो बड़ी मेहनत से कभी तामीर की गई होंगी, जमीन पर आ गिरती हैं। यही हम इंसानों का हाल है। कब हमें हमारी औकात हमारा रब बता दे, हमें हमारी औकात बताता है। इसलिए जब उसने नेमतें दी हैं, तो उन नेमतों पर उस रब का शुक्र अदा करो। ये ज़रूरी है। ये निशानियां हैं अक्ल रखने वालों के लिए, और रात और दिन के आने जाने में गौर व फिक्र करने वालों के लिए। उससे उनकी ज़िंदगी संवरती है, और उनके ईमान में इजाफा होता है। ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है मेरे भाई। ये इस आयत के ताल्लुक से बात थी। वक्त भी हो चुका है, तो हम बात भी यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आज का ये दर्स यहाँ पर ख़त्म करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।